ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو غالب کو نہ جانے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب مملکت اردو ادب کے شہنشاہ ہیں۔ دیوان غالب کی مہک آج بھی گلستان ادب کو معطر کیے ہوئے ہے۔ مرزا غالب اردو شاعری کا ایسا اثاثہ ہیں جو ساری زندگی خرچ کرنے پر بھی شاید ختم نہ ہو۔ اردو ادب کے اس چمکتے ستارے نے 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں آنکھ کھولی۔ 150 سال سے زائد وقت گزر گیا۔ ہر گزرتے دن مرزا غالب کی شاعری کی خوشبو پھیلتی گئی۔ غالب نے اردو شاعری میں نئی روح پھونکی اور اسے نت نئے موضوعات کی کباہ پہنائی۔ اردو کے اس عظیم شاعر کو بچپن میں ہی یتیمی کا دکھ سہنا پڑا۔ چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے پرورش کی۔ غالب 8 برس کے ہوئے تو وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ 13 برس کی عمر میں مرزا الہی بخش خان معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد آبائی شہر کو خیر باد کہہ کر دلی کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ شاعری کا حسن اور بیاں کی خوبی ہی نہیں، غالب نے زندگی کی حقائق اور انسانی نفسیات کو سادگی کا روپ دیا۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا۔ 1857 کی جنگ آزادی نے ان کے حساس دل پر قیامت برپا کر دی۔ غالب کا نثری شاہکار دستمبو اسی واردات قلبی کا نتیجہ ہے۔ غالب کی زندگی تلخیوں اور محرومیوں کی زنجیر ہے، لیکن ان کی شاعری میں یہ احساس بھی ملتا ہے کہ زندگی خوشی کے ساتھ گزرے یا غموں کی گود میں، بہرحال قابل قدر ہے۔ اس کا اعتراف ان کے خطوط میں بھی جھلکتا ہے۔ 15 فروری 1869 کو مرزا غالب خالق حقیقی سے جا ملے۔ دیوان غالب آج بھی اردو شاعری کا مینار ہے۔ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں عطا کی: اردو زبان، تاج محل اور غالب۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں گے۔ اردو شاعری کو نئے رجحانات سے روشناس کرانے والے غالب اردو ادب میں ہمیشہ غالب رہیں گے۔